السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مصری ہسٹوریکل چینل۔ دوستو، 24 فروری 1976 کو یوکرین کے ایک گاؤں کیو میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کا نام یان کوام تھا۔ اس بچی کی فیملی بہت غریب تھی۔ ان کی گھر میں بجلی تک نہیں تھی۔ یوکرین کے علاقے میں ٹیمپریچر اکثر مائنس میں رہتا تھا اور ان کے گھر میں گرم پانی بھی موجود نہیں تھا۔ ان کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ یہی بچہ آگے چل کر ایک ایسی ایپلیکیشن بنانے والا تھا جو اس وقت آپ کے فون میں ضرور ہوگا، یعنی واٹس ایپ۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ دوستو، اپنی پریشانیوں کو دیکھ کر 1992 میں یہ فیملی اپنا سب کچھ بیچ کر بڑی مشکل سے امریکہ پہنچ گئی۔ کوام 16 سال کا تھا اور اس کو کمپیوٹر میں بہت دلچسپی تھی۔ ان کے حالات امریکہ پہنچ کر بھی ٹھیک نہیں ہوئے۔ یان کو ایک گروسری سٹور میں کلینر کی نوکری مل گئی۔ اس کے فیملی کے سب لوگ کام کرتے تھے تاکہ ان کا گزارا ہو سکے۔ بہت جلد ان پر ایک اور مصیبت آ گئی۔ یان کوام کے والد وفات ہو گئے اور اس کی والدہ کو کینسر ہو گیا، لیکن کوام کے پاس حالات سے لڑنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ محنت کرتا رہا اور پھر اس کا داخلہ سینٹ جو اسٹیٹ یونیورسٹی میں ہوا۔ یہ کمپیوٹر میں بہت ماہر تھا اور بہت جلد اس کو یاہو میں جاب مل گئی، جبکہ یہ ابھی بھی یونیورسٹی میں ہی تھا۔ یان کوام نے یونیورسٹی چھوڑ کر یاہو میں نوکری کا فیصلہ کیا۔ یاہو ہی میں اس کی ملاقات برائن ایکٹن نامی ایک شخص سے ہوئی اور بہت جلد ان کی دوستی ہوئی۔ 2000 میں یان کی والدہ بھی چل بسی اور یان بالکل اکیلا پڑ گیا۔ یہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے دوست برائن ایکٹن کے ساتھ گزارتا تھا۔ یہ دونوں دوست فارغ وقت میں گیمز کھیلتے تھے۔ ان دونوں نے اگلے 9 سال تک یاہو کے لیے کام کیا اور 2007 میں دونوں نے یاہو کی نوکری چھوڑ دی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگلے 1 سال تک یہ کوئی کام نہیں کریں گے اور صرف دنیا گھومیں گے۔ 1 سال کے بعد دونوں نے فیس بک میں نوکری کے لیے اپلائی کیا، لیکن فیس بک نے دونوں کو نوکری نہیں دی۔ لیکن اب قسمت دیکھے کہ ان دونوں کے بنائے ہوئے واٹس ایپ کو بعد میں فیس بک نے ہی $19 ارب کا خریدا تھا۔ خیر، یہ دونوں دوست اس وقت بے روزگار تھے۔ پھر ایک آئیڈیا نے ان دونوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ دوستو، ہوا کچھ یوں کہ جنوری 2009 میں یان کوام نے آئی فون خریدا۔ اس وقت آئی فون کا ایپ سٹور بہت ساری نئی ایپ کو لانچ کرنے والا تھا اور یہیں سے یان کوام کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی ایپ بنائے جس کے ذریعے لوگ ایک دوسرے سے بات کر سکیں، اس پر ایڈز بھی نہ چلے اور نہ ہی لاگ ان کرنے کی کوئی ضرورت پڑے اور استعمال کرنے میں بھی آسان ہو، یعنی کہ واٹس ایپ۔ یہ آئیڈیا کوام کا تھا اور اس نے اپنے دوست برائن ایکٹن سے شیئر کیا۔ 24 فروری 2009 کو یان نے اس ایپ کا نام واٹس ایپ رکھ لیا۔ اسی دن اس کی برتھ ڈے بھی تھی۔ شروع میں واٹس ایپ کریش ہو جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ یان کوام واٹس ایپ سے مایوس ہو چکا تھا، لیکن اس کے دوست نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ جس ایپ کے شروع میں 400 یوزرز تھے، اس ایپ کو 2014 میں دنیا بھر میں 50 کروڑ لوگ یوز کرتے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ بھی تھی کہ واٹس ایپ میں کوئی مارکیٹنگ کا بندہ بھی نہیں تھا، صرف اس ایپ کی ریپوٹیشن نے اس کو دنیا بھر کے برانڈز میں سے ایک بنا دیا۔ دوستو، جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ واٹس ایپ کو 2014 میں فیس بک کے اونر مارک زکربرگ نے $19 ارب کا خریدا اور اب واٹس ایپ کو دنیا بھر میں 1.5 ارب لوگ یوز کرتے ہیں۔ دوستو، یوکرین میں پیدا ہونے والا غریب لڑکا جو آج امریکہ کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہے، محنت، فوکس اور ایک اچھا آئیڈیا انسان کی قسمت بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔